عزیزان محترم، خلفاء اپنی خلافت کی حقانیت پر یقین نہیں رکھتے، اب دوسرے کیسے ان کی خلافت کی حقانیت پر ایمان رکھیں؟ عزیزان محترم، جناب ابوبکر اور عمر کی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے خلیفہ بننے پر پشیمانی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے کردار کی وجہ سے سخت مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے انسان ہونے پر افسوس کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی خطرے سے اصحاب کو آگاہ فرمایا تھا۔ دیکھیں عزیزان محترم، اہل سنت کی معتبر کتابوں میں مذکور مطالب کی اسناد۔ سب سے پہلے ہم روایت پیش کریں گے کہ جناب ابوبکر کو کی اظہار پیشمانی۔ ذہبی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام کی 30ویں جلد کے باب عہد خلافہ راشدین میں 11 سے 40 عیسوی تک کے واقعات کو نقل کیا ہے، اور صفحہ نمبر 117 اور 18 میں خلیفہ اول کی زندگی کے آخری لمحات میں خلیفہ اول کی طرف سے بعض چیزوں کے بارے میں افسوس اور پیشمانی کا اظہار کو نقل کیا ہے۔ عزیزان محترم، ابو بکر کہتا ہے، میں 3 کاموں کی وجہ سے افسوس کرتا ہوں اور پشیمان ہوں، کاش میں ان کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیتا۔ اے کاش ثقیفہ بن سعادہ کے دن خلافت کو قبول نہ کرتا اور اس خلافت کو عمر بن خطاب یا ابو عبیدہ کی گردن پر ڈال دیتا۔ اے کاش میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلافت کے بارے میں پوچھتا تاکہ لوگ اس بارے میں اختلاف نہ کرتے۔ اور عزیزان محترم، اسی روایت کو نقل کرتے ہوئے انہوں نے آخر میں یہ کلمات لکھے ہیں۔ عزیزان محترم، اس طرح اس نے نقل کیا ہے کہ ابن ذہب بن سعد سے انہوں نے صالح بن کیسان سے اور اس کی تفصیل سے نقل کیا ہے، اسی طرح ابن عائد نے بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔ عزیزان محترم، اب یہ روایت حسن ہے اور حسن روایت استدلال اور حجت ہونے کے اعتبار سے صحیح روایات کی طرح ہے، جیسا کہ سیوطی نے بھی جامع الحدیث میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے، انہو حدیث الحسن۔ عزیزان محترم، امام طبرانی نے بھی ایک طولانی روایت میں اسی مطالب کو نقل کیا ہے۔ اب ہم بات کریں گے خلیفہ دوم کی پیشمانی کا اظہار۔ عزیزان محترم، عبدالرزاق صنعانی نے اپنی کتاب مصنف میں نقل کیا ہے، 3 چیزیں ہیں کہ اگر میں ان کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیتا تو یہ میرے لیے سرخ اونٹ سے زیادہ پسندیدہ تھی، کاش میں آپ کے بعد کے خلیفہ کے بارے میں آپ سے پوچھ لیتا۔ عزیزان محترم، یہ سرخ اونٹ کی تشبیہ قیمتی ترین چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ عزیزان محترم، اب یہ کوئی شیعہ کتاب اصول کافی وغیرہ نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کی معتبر عالم کی معتبر کتاب مصنف ہے۔ عزیزان محترم، ایسی ہی روایات خلیفہ دوم سے بھی نقل ہوئی ہیں۔ جب عمر زخمی کر دیے گئے تو آپ نے بڑی بے چینی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ابن عباس نے آپ سے تسلی کے طور پر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ اس درجہ گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے اور آپ کی صحبت کا پورا حق ادا کیا، اور پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے خوش اور راضی تھے۔ عزیزان محترم، اس پر عمر نے جواب دیا، ابن عباس، تم نے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا اور آپ کی رضا و خوشی کا ذکر کیا ہے تو یقیناً یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ایک فضل اور احسان ہے جو اس نے مجھ پر کیا ہے، لیکن جو گھبراہٹ اور پشیمانی مجھ پر تم طاری دیکھ رہے ہو وہ تمہاری وجہ سے ہے اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہے، اور اللہ کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنے سے پہلے اس کو فدیہ دے کر اس سے نجات کی کوشش کر لیتا۔ عزیزان محترم، یہاں پر اصحاب سے مراد امیر المومنین علیہ السلام اور بنی ہاشم والے ہیں، جیسا کہ دوسرے موارد میں بھی خلیفہ دوم نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں ابن عباس کے ساتھیوں کے ساتھ جناب خلیفہ نے کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے جناب خلیفہ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنے سے پہلے میں اس کو فدیہ کر دیتا، اس سے نجات کی کوشش کرتا۔ عزیزان محترم، اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3497 میں بھی یہی نقل ہوا ہے کہ ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، ابتدا میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا جو آپ کو معلوم ہے، پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے پورے انصاف سے حکومت کی، پھر شہادت پائی۔ عمر نے فرمایا، میں تو اس پر بھی خوش تھا اور ان باتوں کی وجہ سے برابر میرا معاملہ ختم ہو جاتا، نہ ثواب ہوتا اور نہ عذاب ہوتا۔
عزیزان محترم، اہل سنت کی معتبر کتاب تاریخ مدینہ منورہ میں یہ روایت نقل ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، جناب عمر بن خطاب کے اس جملے کا کیا معنی ہے کہ میرے سابقہ زندگی میں جو کام بھی انجام دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت، اسلام لانا، خلافت، شہادت، ان سب کے بدلے میں میرا معاملہ ختم ہو جاتا، نہ ثواب ہوتا اور نہ عذاب ہوتا۔ عزیزان محترم، اب ابن تیمیہ وغیرہ کے بقول خلفاء کے خلافت میں نس ہوتی تو کیا اس طرح کی پشیمانی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا؟ عزیزان محترم، ان کی خلافت پر کوئی نس ہے تو کیوں جناب خلیفہ اس طرح افسوس کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا کہ آپ کے بعد کون آپ کا خلیفہ ہے؟ عزیزان محترم، اگر خلفاء کو اپنی خلافت کی حقانیت پر ایمان ہوتا تو اس طرح پشیمانی کا اظہار کرتے یا نہیں کرتے؟ خلفاء کی طرف سے اپنی زندگی سے شدید ناراضگی کا اظہار۔ عزیزان محترم، اہل سنت کی معتبر کتابوں میں ایسے بہت سے نمونے موجود ہیں کہ جن کے مطابق خلفاء زندگی کے آخری لمحات میں اپنی زندگی سے تنگ تھے، یہاں تک کہ اپنے انسان ہونے پر عدم رضایت کا اظہار کرتے تھے۔ عزیزان محترم، ضحاک نقل کرتا ہے کہ ابو بکر نے درخت پر ایک پرندے کو دیکھا اور کہا، خوش نصیب ہو، اللہ کی قسم مجھے یہ پسند تھا کہ میں بھی تجھ جیسا ایک پرندہ ہوتا، درخت پر بیٹھتا، درخت کے پھل کھاتا، اڑتا اور کسی قسم کا حساب و کتاب بھی نہ دینا پڑتا۔ اللہ کی قسم مجھے یہ پسند تھا کہ اللہ مجھے راستے کے کنارے کا ایک درخت بناتا اور ایک اونٹ میرے پاس سے گزرتا اور وہ مجھے اپنے منہ میں لیتا اور مجھے نگل لیتا اور پھر گوبر کی شکل میں اس کے پیٹ سے نکلتا لیکن انسان نہ ہوتا۔ عزیزان محترم، اس روایت میں جناب ابو بکر واضح طور پہ حساب و کتاب اور عذاب سے ڈرنے کا اظہار کرتا ہے۔ اب کیا ایسا انسان جس کو بہشت کا وعدہ دیا ہو اور اس کے مرنے سے ڈرنا چاہیے اور حساب و کتاب کے خائف ہونا چاہیے؟ کیا اللہ کے مخلص اور مطیع بندے کو اللہ سے ملاقات کا مشتاق نہیں ہونا چاہیے؟ عزیزان محترم، جناب عمر نے بھی اپنی آرزو کا اظہار میں یہی باتیں نقل کی ہیں۔ جناب عمر بھی کہتا ہے کہ کاش میں گھر پہ ایک موٹا مینڈا ہوتا اور گھر والے میرے بدن کے بعض حصوں کو کباب بنا کر اور بعض حصوں کو خشک کر کے کھا لیتے اور پھر پاخانے کی شکل میں باہر آتا اور میں انسان ہی خلق نہ ہوتا۔ ابو دردہ کے نقل کے مطابق عمر کہتا تھا کہ کاش میں ایک درخت ہوتا اور مجھے کاٹ لیتا اور میں انسان خلق نہ ہوتا۔ عزیزان محترم، اب ایسا انسان جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور وہ بھی بہشت کے وعدے کے ساتھ، تو اس کو تو اللہ کا 1000 مرتبہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اسے انسان بنایا اور وہ کمال کی منزل طے کر کے اب جنت میں داخل ہونے اور جنت پہ رہنے جا رہا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ معاملہ بالکل الٹ ہے۔ خلفاء اپنے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب سے خوف زدہ ہیں۔ یہ وہی حقیقت ہے کہ جس کی خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر گئے تھے اور اصحاب کو اس خطرے سے آگاہ فرما کر گئے تھے۔ لوگ عنقریب حکومت اور اقتدار کی حریص ہوں گے اور یہ قیامت کے دن حسرت اور ندامت کا باعث ہوگی۔ عزیزان محترم، تو یہ ہیں وہ چند حقائق جو ہم نے آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ابو بکر عمر سے روایتیں نقل کی ہیں۔ اب فیصلہ ہم اپنے ناظرین پر چھوڑتے ہیں کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔